ایران امریکہ ڈیل فائنل، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، سی بی ایس نیوز کے مطابق ایم او یو پر صدر ٹرمپ کے دستخط ہونے ہیں۔ ایران کے ساتھ نئے معاہدے کی حتمی منظوری صدر ٹرمپ دیں گے۔ امریکی حکام ایران ڈیل پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران امریکی ناکہ بندی مرحلہ وار ختم کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کو بلا روک ٹوک گزرنے کی شرط بھی معاہدے میں شامل۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں سے ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ایران 30 دن کے اندر آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج واشنگٹن کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کے امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو، چینی وزیر خارجہ کی پاکستان کی تعمیری کردار کی تعریف اور حمایت کا اعادہ، پاک چین دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ شہباز شریف کی حالیہ دورہ چین کو کامیاب بھی قرار دے دیا۔ ایران پر نئے امریکی حملے، تہران کا بھی جوابی وار، ٹرمپ کی عمان کو بھی کارروائی کی دھمکی۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی حملے میں آبنائے ہرمز میں خطرہ بننے والے عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد امریکی افواج اور آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر ڈرونز فائر کیے۔ امریکی فوج نے متعدد ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس پر دھماکوں کی آوازوں پر دفاعی نظام فعال کیا گیا تھا۔ امریکی فضائی حملے کے بعد ایران کی امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خطے میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا گیا، جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ اس امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ دشمن جان لے کہ جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نے اگر دوبارہ حملہ کیا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ نتائج کی ذمہ داری جارح فریق پر ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی فوجی اڈے پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کے اپنے اتحادی عمان کو بھی دھمکی، کہا آبنائے ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کارروائی، پاکستان کی درخواست پر روکی۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ ایران کا امریکی صدر کی عمان کو دی گئی مبینہ دھمکی پر شدید رد عمل، عمان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران عمان کے خلاف امریکی حکام کی دھمکی آمیز زبان کی سخت مذمت کرتا ہے، خطے کے ممالک کی خود مختاری کے احترام پر یقین رکھتا ہے۔ تہران خطے میں دباؤ اور دھمکیوں کو سیاست کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ اسماعیل بقائی کی بندر عباس کے علاقوں پر حالیہ امریکی حملوں کی بھی مذمت، کہا ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایران کسی بھی بیرونی دباؤ کے باوجود اپنی قومی مفادات کا دفاع جاری رکھے گا۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یورینیم افزودگی اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول ریڈ لائن ہے، پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ امریکی دباؤ یا اشتعال انگیز بیان بازی سے کمزور نہیں پڑیں گے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کے خلاف ہمارا اقتصادی آپریشن فیوری جاری ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کہتے ہیں ایران کی خلیج فارس آبنائے اتھارٹی ایک مذاق ہے۔ آج امریکہ نے اس اتھارٹی پر پابندی کی منظوری دی، ایران کو کسی بھی ٹول ٹیکس یا امدادی ادائیگیوں کے حوالے سے خبردار کیا۔ ایرانی ایئر لائنز کی لینڈنگ، ایندھن اور ٹکٹ فروخت تک رسائی بند کر دیں گے۔ ایرانی معیشت اور کرنسی زوال کا شکار ہے۔ ایران کے فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، پولیس والے ڈیوٹی پر نہیں آ رہے۔
دشمن قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر بیان، کہا دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملکی یکجہتی کی علامت بنے، اختلافات کو تنازع اور تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ ملکی سربلندی کی راہ میں باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں، مجتبی خامنائی نے۔ اسرائیل کا بیروت پر میزائل حملہ، ایرانی حمایت یافتہ رہنما علی حسنی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے حملے میں علی حسنی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق علی حسنی پاسداران انقلاب کے حمایت یافتہ میزائل فورسز کے سربراہ تھے۔ اقوام متحدہ اور اسرائیل کے تعلقات میں نئی سرد مہری پیدا ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کے تمام دفاتر سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سفیر ڈینی ڈینن نے سیکریٹری جنرل دفتر سے رابطے ختم کر دیے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کا طے شدہ دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی اداروں کی بلیک لسٹ میں شمولیت پر سفارتی کشیدگی بڑھ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں میجر سرجری ہوئی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر بیان میں کہا کہ سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گھر منتقل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید کے دن ہسپتال سے ہی صوبے کے تمام امور کی براہ راست نگرانی کی۔ مریم نواز نے ہسپتال سے سیکیورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات کی مانیٹرنگ کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، عید الاضحیٰ کے دوسرے روز صفائی کے انتظامات کا جائزہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم بلدیہ ٹاؤن، مومن آباد اور رنگی ٹاؤن گئے۔ کراچی میں آج بھی صفائی سے متعلق صورتحال بہتر رہی۔ تمام علاقوں سے علائشیں اٹھا کر چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ تمام تر صورتحال کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ میئر کراچی نے کماڑی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی شکایاتی مرکز کا بھی دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے، عید کی مبارکباد۔ حافظ نعیم الرحمان کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون، ملکی سیاسی اور دیگر صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا ابراہم اکارڈ تسلیم نہ کرنے پر اتفاق۔ مطالبہ کیا کہ حکومت فلسطین کے حوالے سے واضح پالیسی اور ابراہم اکارڈ کو مسترد کرے۔ مسئلہ فلسطین پر مشترکہ موقف اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر کو بھی ٹیلی فون، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ۔ مری میں سیاحوں کا رش بڑھ گیا، خوشگوار موسم نے سیاحوں کی عید کرا دی۔ سیاح باربیکیو اور پکنک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مال روڈ پر دفعہ 144 نافذ ہے، صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت ہے۔ مری کے داخلی راستوں پر گاڑیوں کی سخت چیکنگ جاری۔ عید تعطیلات کے دوران مری میں 200 سے زائد ٹریفک اہلکار تعینات ہیں۔